السلام علیکم، میرا نام سید تاسم علی جعفری ہے اور میں اسپریچول ریٹریٹ کوہورٹ 2 کا پارٹیسپینٹ ہوں۔ اچھا، اسپریچول ریٹریٹ ایک ایسا انیشیٹو ہے ان ڈیپتھ میڈیا کی جانب سے جس کے اندر نوجوانوں کو آگاہی فراہم کی جاتی ہے، ان کی اسپریچول جو ایک انوویشن ہوتی ہے یا اسپریچول آپ یہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہ چیزیں وہاں پر فراہم کی جاتی ہیں، وہ آگاہی وہاں پر علماء کرام کے زیر سایہ جو ہے فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسپریچول ریٹریٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سیشنز کے ساتھ ساتھ جو آپ کی زیارات ہیں نجف اشرف کے اندر، وہ بھی آپ کو جو ہے مہیا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ان کی نوجوانوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اکثر نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر دینی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں یا ان کو صحیح تعلیمات نہیں دی جا رہی ہوتی۔ تو جو صحیح دینی تعلیمات آپ کو دی جاتی ہیں وہ نجف الاشرف کے اندر جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو حوزہ علمیہ ہے، اس کے تھرو آپ کو جو ہے ایک پراپر ایک نظام کے تھرو ایک پراپر جو ہے آپ کو تعلیمی نظام اور جو تعلیم ہے دینی وہ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یادگار میرے لیے کوئی ایسا مومنٹ تو ایسا سچ نہیں ہے، بس ایک آغا نے ایک چیز بتائی تھی، ایک کانسیپٹ بتایا تھا، وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ اکثر ہم حسن اخلاق کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، لیکن حسن اخلاق کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس کو میتھمیٹیکل فارمیٹ کے اندر ایک بہت بہترین طریقے سے بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر آپ 1000 لکھتے ہیں اور 1 کو اگر وہاں سے ہٹا دیں وچ از حسن اخلاق، تو پھر آپ کی کوئی بھی ویلیو موجود نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیں، نجف ویسے ہی جو ہے ایک علمی اور مولا کائنات یہاں پر موجود ہیں جن کو باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ سو اگر علم کے دروازے سے ہی آپ داخل ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی منزلت بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ بہتر طریقے سے علم حاصل بھی کر پاتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ کوہورٹ ہمارے شہر میں ہوتا، کراچی میں ہوتا، سو وہاں پر سب اپنی لائفس کے اندر اتنے بزی چل رہے ہوتے ہیں، ان کا شیڈیول اس طریقے سے پیکڈ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے وقت میں سے کچھ اوقات نہیں نکال پاتے، کچھ وقت نہیں نکال پاتے ان ساری ایکٹیویٹیز کے لیے۔ سو یہاں پر کمپلیٹلی آپ جو ہے آئسولیٹڈ ہیں اس پورے سسٹم کے اندر، اس پورے جو بھی آپ کو پرووائڈ کیے جا رہی ہیں ریسورسز اس کے اندر، تاکہ آپ کا ایک پراپر نظام بھی چلتا رہے، پراپر زیارات بھی ہوتی رہیں، اور ساتھ ساتھ نجف کے اندر آپ کو جو ہے علم حاصل کرنے کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر میرے 2 سیشنز ایسے تھے جو بہت ہی بہترین گئے تھے۔ ایک سیشن تھا ٹائم مینجمنٹ کے اوپر، جس کے اندر میں نے کافی ساری چیزیں سیکھی تھیں کہ آپ اپنے دن کو کس طریقے سے آپ جو ہے مینیج کر سکتے ہیں، اور نہ صرف ٹائم مینجمنٹ بلکہ آپ کے پاس کچھ پرائرٹیز ہیں، کچھ ٹاسکس ہیں، ان ٹاسک کو آپ کس طریقے سے مینیج کر رہے ہوں گے۔ اکثر ہم کچھ ٹاسک کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ٹاسک جو ہیں ہمارے پرائرٹی پر ہوتے ہیں، ارجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دے کے فوقیت دے کے ان کو جو ہے اوپر کر دیتے ہیں۔ سو ان کو پرائرٹائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے سیکھی تھی اس سیشن سے۔ دوسرا سیشن جو تھا وہ حسن اخلاق پہ تھا۔ اکثر نوجوانوں کے اندر ایگو اور غصہ اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آتی جا رہی ہیں۔ حسن اخلاق کا ایک ایسا ٹاپک تھا کہ جو نوجوانوں کے اندر ایک ہمبلنس بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اور نوجوانوں کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کب، کہاں، کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ اچھا، ایک میسیج جو میں ان ڈیپتھ میڈیا کو دینا چاہتا ہوں کہ ایسے پروگرامز آپ لوگ جو ہے سال میں 2 دفعہ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرامز آن سائٹ کراچی کے اندر بھی ہونے چاہیے، جس کے اندر 1 ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے، یا اگر پاسبل نہ ہو سو 2 یا 3 دن کے لیے جو یوتھ ہے اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے، لیٹ سے ایک فارم ہاؤس کے اندر، جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ کچھ پاسٹ میں ہوئے بھی تھے، یا پھر جو ہے کسی ایک ایسی ریٹریٹ کا انتظام جو ہے نا پاکستان میں بھی ہو، تاکہ یہ جو میسیج ہم یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں وہ پھر وہاں پر برقرار رکھ سکیں۔ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس۔ تو اگر ہم نے یہاں پہ حسن اخلاق سیکھ لیا تو ہم نے تھیوریٹیکل نالج تو حاصل کر لی، لیکن پریکٹیکلٹی جب آئے گی جب ہم ریویژن کرتے رہیں گے ان چیزوں کو اور ان چیزوں کو اپلائی کرتے رہیں گے۔ سو پاکستان کے اندر بھی انہی علماء کرام کے ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نجف اشرف سے اگر ان علماء کرام کو پاکستان بلوایا جائے، تاکہ وہ بھی اس کلچر کو دیکھ سکیں کہ ہم جس انداز سے جو ہے چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔
اٹ واز این امیزنگ جرنی. اٹ از ناٹ اے ون ورڈ بٹ یہ ایک سینٹینس میں اگر بولنا چاہوں تو اٹس این امیزنگ جرنی. اچھا آئی ووڈ تھنک کہ کمپلیٹلی تو شاید نہ کیا جا سکے, لیکن یہ ہے کہ کچھ حصہ اس کا میں اس طریقے سے کوشش کروں گا کہ میں اپنے چھوٹوں کو سکھانا شروع کر دوں, کیونکہ جب انسان سکھاتا ہے تو وہ زیادہ سیکھتا ہے, اور جب زیادہ سیکھتا ہے تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مزید سیکھے, اور جو چیز سیکھ چکا ہے اس کو پھر اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرے. سو یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکتا ہے اور اپنی فطرت کے اندر شامل کر سکتا ہے. اچھا بالکل ایسا ہی ہے اس کے اندر. دیکھیں جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں یا اپنے کام آفیسز وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں, سو نارملی ہم جب سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک جو آن سائٹ جو فزیکل کنیکشن ہے وہ آپ کا بلڈ نہیں ہو پاتا اس طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ, یا اگر بیٹھ بھی رہے ہوتے ہیں. سو عموماً نوجوانوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چائے کے ڈھابوں پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اگر میں کیجولی بات کروں سے. لیکن یہاں پر نوجوان طبقہ جن ٹاپکس پر آپ کو بات کرتا ہوا نظر آئے گا وہ دینی ٹاپکس ہوں گے, وہ انسانیت سے متعلق موضوعات ہوں گے, وہ کس طریقے سے خود کو بہتر کیا جا سکتا ہے, ان موضوعات پر بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہوگا. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک کمیونٹی بلڈ کر لیتے ہیں. ونس آپ کی کمیونٹی بلڈ ہو جاتی ہے, سو یہی کمیونٹی اگر بعد میں کسی بیٹھک میں بیٹھے گی, سو ان کا موضوع شاید کوئی آل فال گفتگو نہ ہو, بلکہ یہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے جو کاوشیں انہوں نے کی ہوں گی وہ دوسروں کو سکھا رہے ہوں گے, یا پھر دوسروں سے کچھ نئی کاوشیں سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہوں گے. اچھا امیج تو بہت ڈفرینٹ ہے. آنے سے پہلے میرا امیج یہ تھا کہ جسٹ فارمل سیشنز ہوں گے علماء کرام کے ساتھ, اور یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم سیکھ رہے ہوں گے, دیٹس اٹ, اور پھر ہمارا جو یہ ریٹریٹ ہے یہ اینڈ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر میں نے ایک جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ یہاں پر علماء کرام کا جو ہمارا ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ بس ایک فارمل گفتگو ہوگی ان کے ساتھ, اور ایک بورنگ سی گفتگو ہوگی اگر میں کیجولی اگین بات کروں. لیکن یہاں پر جو علماء کرام ہیں وہ جنزیز کے ساتھ خاص طور پہ کافی زیادہ کنیکٹ کر رہے ہیں. سو وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ کے, ان کے خیالات کو جان کے, ان کے حساب سے ان کو جوابات دے رہے ہیں. سو یہ چیز جو ہے وہ کافی جو ڈفرینٹ تھی جو مجھے لگی. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اس بات پہ فوکس نہیں کیا جا رہا کہ آپ صرف سیکھتے چلے جائیں, بلکہ اس بات پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, جو صحیح انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. سو اس کوہورٹ کے اندر انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ نالج بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. سو اگر میں کہوں کہ انفوٹینمنٹ کائنڈ آف سم تھنگ پرووائڈ کی جا رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگی.